ان کے سگے اپنے مارے جا رہے ہیں، نہ وہاں کی حکومت کو پرواہ ہے نہ وہاں کی عوام کو پرواہ، یعنی ایک ذرا بھی ان کو ٹینشن نہیں ہے، ذرہ بھی ان کو فکر نہیں ہے، بلکہ اب وہ ان واقعات کو سننا نہیں چاہتے، ان کے اخبارات خالی ہیں، ان کے دانشور بولتے نہیں ہیں۔ تو دین کی فکر تو ہر وقت اوڑھنی ہے آپ۔ ظاہر ہے کہ مسلمان تو دراصل آخرت کے لیے، دنیا کے لیے تو نہیں، دنیا میں تو ایک مہمان ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب او عابری سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح اجنبی رہتا ہے، یا جس طرح کوئی آدمی تھوڑی دیر دھوپ کے سائے کے لیے، دھوپ میں سائے کے لیے کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر ٹھہر جاتا ہے، وہی اس کی زندگی تو نہیں تھی دنیا۔ لیکن آج امت میں ایک عجیب بات یہ ہے، بے فکری غالب ہے، حالانکہ یہی دنیا کا انسان دنیا کے لیے بڑا فکر مند ہے۔ آئیے آج دنیا کے لیے بڑا فکر مند ہے، اس کی ڈیوٹی ہوگی، کیا کہتے ہیں اس کو، ڈیوٹی جو بدلتی رہتی ہے، شفٹ، اگر وہ 4 بجے رات میں ہو یا 2 بجے رات میں ہو تو اٹھ کے جاتا ہے۔ تو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ریل کا ڈرائیور رات بھر ٹرین چلاتا ہے، گارڈ رات بھر جھنڈی دکھاتا ہے، نیند قربان کرتا ہے، تو چونکہ اس کی ڈیوٹی سے اسے تھوڑی سی منفعت مل رہی ہے، لیکن آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے اس کو کوئی فکر نہیں۔ تو بہرحال میں اپنے تمام ساتھیوں سے کہوں گا کہ ہر ساتھی، ہمارا ہر شریک درس ہفتے بھر لوگوں سے تشکیل کرتا ہے۔ اچھا، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اس سے بہتر کون شخص ہوگا جو اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو بلائے اور وہ کہہ دے کہ میں، اللہ ہمارا رب ہے۔ تو یہ تو بہترین دعوت ہے جو ہم کو دینا ہے۔ تو آپ کہتے رہیے، بھئی ہمارے یہاں درس ہوتا ہے، آج اس درس کو ماشاءاللہ 2012 سے شروع ہوا تھا، آج کیا سال ہو گئے؟ 13 سال ہو گئے، ہمارے 18 پارے پورے ہو رہے ہیں، کوئی 1-2 دن کا درس ہے نہیں۔ تو آپ اس میں تشریف لائیے، بیٹھیے۔ تو ہر شخص، میں تو اب میرا سنا ہوگا، ابھی میں نے ایک وائس ڈالا تھا، ایک تقریر ڈالی تھی اپنی گروپ پہ، میں نے تو کہا ہے ہر آدمی ایک درس قرآن شروع کرے۔ یہ جو مولانا ہمارے گھروں میں پڑھانے کے لیے آتے ہیں ان کو کہے کہ بھائی آپ ایک دن بچوں کو قرآن کا ترجمہ سمجھائیے، اور ہم لوگ بھی پردے سے بیٹھ جائیں گے اور آپ ہم کو قرآن بھی سکھائیے، قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے، رکوع 2 رکوع کا ترجمہ پڑھ کے سنائیے۔ ہمارے بچوں کے کان پر ابھی سے ترجمہ قرآن جانا چاہیے، تاکہ ان کے دماغ میں یہ آئے کہ بھائی صرف قرآن کی ریڈنگ ہی سب نہیں ہے۔ یعنی اتنی بڑی گمراہی ہے کہ امت کا 99% طبقہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بس میری ڈیوٹی اتنی ہے کہ میں سورہ یاسین پڑھ لوں، سورہ رحمان پڑھ لوں، سورہ واقعہ پڑھ لوں، چونکہ وہ بھی ہم فائدے کے لیے پڑھتے ہیں کہ سورہ واقعہ پڑھو گے تو افلاس نہیں ہوگا، سورہ یاسین پڑھ لو گے تو دن بھر کام صحیح ہوں گے۔ بے شک ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں کہا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن مجید شفا کے لیے اتارا، اور شفا سے مراد کیا؟ بخار کے مریض کو اچھا کر دینا ہی نہیں ہے، کفر، شرک، بدعقیدگی، بے ایمانی، یہ جو ایک اسلامی فکر ہے یہ نہ ہونا، اس کے لیے شفا ہے قرآن۔ ہاں بے شک مریضوں پر پڑھ دیجئے گا ان کو بھی شفا مل جائے گی۔ ابھی جو دوسری جلد آئی ہے اس میں سورہ فاتحہ پر میں نے وہ واقعہ نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر کر کے آ رہی تھی،
قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، اور بخاری شریف میں یہ واقعہ بیان ہوا، اور اس کی وجہ سے وہ شخص جو ہے پریشان تھا۔ تو لوگوں نے کہا رے بھائی، ہم ایک جماعت کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، شاید ان کے پاس اس کا کوئی منتر ہو۔ تو اس سردار کے لوگ اس جماعت کے پاس گئے، اس میں حضرت بہت بڑے ایک صحابی تھے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں تو دم کر دوں گا، لیکن میں اس کی اجرت لوں گا۔ میں دم، صحابہ کرام کی بات سنا رہا ہوں آپ کو۔ یہ جو وظیفہ پیسہ دینے میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں، ہم ہی کیوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی وظیفہ میں اس کی فیس لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ تو سردار ہے ہمارا، آپ اس کو ٹھیک کر دیجیے۔ تو بعض روایتوں میں ہے کہ 30 بکریاں طے ہوئی کہ اگر ہم دم کر دیں گے وہ اچھا ہو جائے گا، تو 30 بکریاں لیں۔ چنانچہ 30 بکریاں انہوں نے لی۔ اب اس میں سے کچھ صحابی ایسے تھے جن کو یہ بات خراب لگی، ہاں یہ بات تو رہ گئی، اب انہوں نے دم کیا۔ تو کیا دم کیا؟ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کیا، اور وہ پانی اس کو پلا دیا، اور مریض اچھا ہو گیا۔ اب اس نے عہد کے مطابق 30 بکریاں دی۔ حضرت صحابہ کرام لے کے بکری آئے، لیکن اس میں کچھ لوگوں کو اعتراض ہو گیا کہ انہوں نے تو قرآن کی آیت بیچ دی، اجرت لے لیا۔ سرکار کے پاس شکایت کی، سرکار نے کہا بہت اچھا کیا، اس میں میرا بھی حصہ لگا دو، اس میں میرا بھی حصہ لگا دو۔ تو قرآن مجید شفا بھی ہے، لیکن اصل شفا یہ کفر سے ہے، شرک سے ہے، بدعات سے ہے، بدعقیدگی سے ہے، یا جیسا کہ ابھی میں نے آپ سے بتایا کہ عافیت کے تصور سے۔ پوری عرب دنیا شاندار پرفیوم، خوبصورت مسجد، شاندار بنگلے اور کار، اسی کو عافیت سمجھ رہے ہیں۔ ایک ہی طبقہ ہے جو جد و جہد کو بھی سمجھتا ہے کہ دین ہے۔ حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جتنے دین کے کام ہیں اس میں سب سے زیادہ اہم دین کی جد و جہد ہے۔ ہم اور آپ تو ہیں دین پہ قائم، لیکن یہ فکر ہم کو ہونی چاہیے کہ دوسرے بھی دین پر قائم رہے، دوسرے بھی اللہ اس کے رسول سے متعارف رہے۔ تو بہرحال یہ میں نے اس لیے تھوڑی سی گزارش آپ سے کی ہے کہ آپ میں سے ہر شخص ہفتے بھر یہ دعوت چلاتا رہے۔ اس لیے ہم اب ہر دفعہ درس ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ مشورہ کر لیا کریں گے کہ اگلا درس کہاں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟